अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आम सा कबूतर 4 से 5 घंटे की परवाज़ देता है, उसके पीछे ऐसी कौन सी वजह होती है कि वही कबूतर जब बाजी वाले दिनों में हमारे जो सीनियर लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस कबूतरबाजी के अंदर चैंपियन लोग, उनके पास ऐसा कौन सा दाना पानी होता है या कबूतरों की ट्रेनिंग होती है या कोई ऐसी खास नस्ल के कबूतर हैं उनके पास, वही कबूतर 14 से 15 घंटे की परवाज़ सख्त गर्मी में देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने उस्ताद मोहतरम जो कि कबूतरबाजी में बड़ी समझ-बूझ रखते हैं, एक चैंपियन खिलाड़ी, एक दबंग खिलाड़ी, पूरे पाकिस्तान में लोग इन्हें बखूबी जानते हैं, हमेशा से इनका चैंपियन रिज़ल्ट रहा है। तो इनकी तरफ चलेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि उस्ताद मोहतरम आज उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि जो एक आम सा 4 से 5 घंटे उड़ने वाला कबूतर सख्त गर्मी में 14 से 15 घंटे की परवाज़ देता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम फहद भाई, आप कैसे हैं जी? अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज आपके पास आने का मकसद ये है कि आप हमारे शौकीन हज़रात के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएँ क्योंकि आप कबूतरबाज़ी में बड़ी समझ-बूझ रखते हैं और आपके शेर हज़रात की भी पंजाब के अंदर चैंपियन परफ़ॉर्मेंस रही है हमेशा से। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो एक आम सा कबूतर 4 से 5 घंटे की परवाज़ देता है नॉर्मल दिनों में, तो बाजी वाले दिन वही कबूतर 14 से 15 घंटे की सख्त गर्मी में परवाज़ देता है। तो इसके पीछे आया क्या उसकी नस्ल का रोल होता है या फिर प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है या फिर कोई दाना-पानी ऐसा होता है कि जिसकी वज़ह से कबूतर शाम की परवाज़ देता है? असल में फहद भाई, जो कबूतर 4 या 5 घंटे उड़ता है उसकी आप तो ये तो नहीं कह सकते कि उसकी नस्ल में है। जी, जो 4-5 घंटे उड़ेगा, जाहिर सी बात है उसकी नस्ल में थोड़ी सी कमजोरियां होंगी। ठीक है। तो अभी आपने खुद ही कहा है जी कि 4-5 घंटे जो कबूतर उड़ते हैं वो अचानक बाजी वाले दिन या उससे थोड़ा पहले वही 10-15-14 घंटे या 13 घंटे में चले जाते हैं। इसके पीछे की किमियागरी होती है। जी, अच्छे कबूतर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो जो कबूतर 5-6 घंटे उड़ते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। सबको ही पता है कौन-कौन सी मेडिसिन है, तरीक़ाकार अपना है। जी। लेकिन मैं आज आपको एक टीके के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है डेगाडर्वोलिन। अच्छा, ये डेगाडर्वोलिन, इसमें एक मिलता है 50, एक मिलता है 100। आप 100 वाला डेगाडर्वोलिन ले आएँ, ठीक है? जैसे आपने कबूतर को चलाया हुआ है वैसे ही चलाएं। दिन को 2 बजे दाना उठाते हैं, 3 बजे उठाते हैं, उसके बाद उसको आजमे वाला पानी देते हैं। जैसे भी जो भी आपकी रूटीन है वो कर लें। अब जब आप रात को खुडे में जाएंगे, आपने देखना है कि कबूतर का पोर्ट खाली हो गया है कि नहीं हुआ। अगर पोर्ट खाली है, उसको उस टीके को तोड़ के किसी ड्रॉपर में डाल लें। ठीक है, 2 टीके डाल लें, 3 डाल लें। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि एक कबूतर को, जो कबूतर बिल्कुल ही नहीं उड़ रहा, मतलब 2-3 घंटे उड़ रहा है, जी, ठीक है, या 5 घंटे उड़ रहा है, 5 घंटे वाले को 3 ड्रॉप देने हैं और 2-3 घंटे वाले को 5 ड्रॉप देने हैं। और साथ में उसको नीम गर्म दूध, बकरी का हो तो वो सबसे बेस्ट है, अगर बकरी का नहीं है तो फिर गाय का दूध दे। इंशाल्लाह आपका कबूतर अगर अगले दिन ना भी उड़ के आया तो उससे अगले दिन खुल जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो स्टेरॉइड, ये भी स्टेरॉइड है, ये जो टीका है ये कबूतर को खोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक मरतबा कबूतर इसके ऊपर लग गया तो फिर कबूतर आपका ज़ाया भी नहीं होएगा और उसके बाद उसकी परवाज़ें भी अच्छी इंशाल्लाह होंगी। उस्ताद मोहतरम अभी आपने बताया कि कबूतर को दूध भी देना है, तो दूध देने की मकदार क्या रखनी है, कितना तीन दूध? सीसी दे दे, 5 सीसी दे दे, पोर्ट के हिसाब से दे दें। अगर पोर्ट में थोड़ा थोड़ा सा दाना है, जी, मतलब ये इसमें इसका वो नहीं है कि जैसे हम जो लोग होते हैं रात को 12-1 बजे जाते हैं, बिल्कुल ही पोर्ट शीशे की तरह खाली हो जी, और फिर वो अपना जो भी है मेडिसिन लगाते हैं, मजून लगाते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा भी दाना है ना, तो अगर पोर्ट खाली है तो उसको आप 3-4 सीसी दे दें। अगर पोर्ट में थोड़ा सा दाना है उसको 5-7 सीसी दे दें। इसमें कोई वो नहीं है कि दूध की, इसमें 10 सीसी से कम ही दे, ठीक है, ज्यादा ना दे। लेकिन ये है कि 4 और 7 के दरमियान दरमियान आप उसको दूध, बकरी का हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो उस्ताद मोहतरम ये जो अभी आपने तरीकाकार बताया,
اس طریقہ کار کے علاوہ اگر جو ہمارے شوقین حضرات اکثر اس طرح سے کرتے ہیں کہ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، غلطی کرنے کی وجہ سے یہ جو نسخہ آپ نے بتایا جی اگر کام نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ مقدار کا چینج کرنا یا نہیں، طریقہ اس کار کا؟ کے پیچھے وجہ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کبوتر کی تیاری کب سٹارٹ ہوتی ہے، یہ بیسک چیز ہے، یہ ہم اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ہماری تیاری پر پٹائی سے 15-20 دن پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، جی یہ سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور وہ پرپٹائی کیسے کرتے ہیں، ان کو وہ صفائی دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن آپ کا کبوتر اگر پراپر تیار ہوا ہے، مطلب آپ نے اس کو اچھی خوراک دی ہے، اچھا دانہ پانی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود کبوتر نہیں اڑا۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کبوتر ایک سیزن میں اچھا اڑا ہے اور دوسرے سیزن میں وہ نہیں اڑ رہا یا وہ مستی کر رہا ہے یا اس طریقے سے، اس کے لیے بھی یہ جو انجیکشن ہے، یہ جو ٹیکہ ہے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کبوتر باہر بھی نہیں گرے گا، جیسے لوگ دے دیتے ہیں جی ایول دے دیتے ہیں، اس طریقے سے موتی بال دے دیتے ہیں، دینی چاہیے مطلب اگر کبوتر نہیں اڑے، لیکن اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ جن کے شاگرد ہیں، جو ان کے اساتذہ اکرام ہیں، وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ میں نے کیا ہے، میں نے ابھی تو الحمدللہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی، تو پہلے میں بھی ایسے کرتا ہوتا تھا کہ جو کبوتر مطلب مستی کر جائے، باندھ نہ ہو، اڑے نہ، اس طریقے سے اس کو میں یہ ڈگا ڈربولین کے جو ہے نا 3-4 ڈراپ یا 5 ڈراپ تک بھی دیتا رہا ہوں۔ تو استاد میرے پاس یہ جو نسخہ ہے یہ شاید کہ کام لوگوں کو ہی پتا ہو، اور شاید کہ میری اس بات سے کوئی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اختلاف رائے تو ہر کسی کا حق ہے، جی لیکن جو میں استعمال کرتا رہا ہوں وہ یہی ٹھیک ہے۔ تو استاد محترم جو کبوتر اپنی پرواز چھوڑ دیتے ہیں جی تو ان کے لیے بھی یہی نسخہ کام کرے گا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا پرواز کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، جی پرواز چھوڑنے کی بھی وجوہات کوئی ہیں۔ وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب پرپٹائی میں آپ کبوتروں کو گھی دیتے ہیں، اولیو آئل دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اور دالیں وغیرہ دیتے ہیں، موٹھی ہو گئی، جس طریقے سے چنا ہو گیا، وہ اس کے اندر چربی آ جاتی ہے۔ جی جب کبوتر زور لگا کے آتا ہے، وہ کبوتر کو وہ اس کی ویسے سنبھال نہیں ہو سکتی جیسے ہونی چاہیے، اس وجہ سے بھی کبوتر اپنا ٹائم جو ہے کام کرتا ہے۔ اور ویسے بھی تھوڑی سی کمی آتی ہے پرواز میں، جب وہ چربی اس کی اندر سے وہ باہر آتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس کی پرواز میں کمی ہوگی۔ جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے کبوتر سفید بیٹھے کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان کو باداموں کے اوپر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی مہینہ پڑا ہے یا 20 دن پڑے ہیں، یہ لازمی بات نہیں ہے کہ آپ 5 یا 4 دن پہلے ہی بازیوں سے بادام سٹارٹ کریں، آپ 10-15-20 دن پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ کبوتر کی کنڈیشن پہ ہے۔ کبوتر اگر زیادہ زور لگا کے آتا ہے، اس کو جلدی ریکور کرنے کے لیے آپ کو جلدی سے جلدی اس کے اوپر وہ بادام اس کو لگانے پڑیں گے۔ تو ایک وجہ تو یہی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے بعض اوقات کبوتر سوج جاتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں جی پھول گیا ہے جی یا ورم ہو ورم جانا۔ ہو جاتا ہے۔ آپ کبوتر جب بھی آپ کو اڑ کے آئے، آپ کبوتر کو تسلی سے دیکھیں، کبوتر کو چیک کریں، ہر کبوتر کو چیک کریں، ایک ایک کبوتر کو چیک کریں، بھلے ہی آپ کے پاس 10 کبوتر ہیں یا 100 کبوتر ہیں، ٹائم آپ کا لگے گا۔ جی یہ جو شوق ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ٹائم اور پیسہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم جب تک آپ اپنے کبوتر کو نہیں دیں گے، آپ ویسا رزلٹ نہیں لے سکتے جیسا آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو استاد محترم صرف نسخے کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، نسخے کے علاوہ ساتھ میں کبوتر کی پریکٹس، اچھا دانہ پانی اور ایک روٹین ہوتی ہے جو اسے بھی اگر آپ ٹائم دیں گے کبوتر کو ان چیزوں میں، جی سب کمبینیشن بنے گا چیزوں کا تو تب بھی کبوتر آگے سے رزلٹ دیں گے۔ اور ایک اور چیز استاد محترم، جیسے کہ اکثر ہمارے شوقین حضرات کبوتروں کو بادام کی آپ نے بات کی ہے، جی باداموں والی خوراک نہیں دیتے، اور کبوتروں کو نارمل دنوں میں وہ اڑاتے ہیں، کبوتر پرواز اس طرح کی دے دیتا ہے، لیکن جب وہ پراپر پھڑکوں میں آتا ہے جی اور سٹیم کے نیچے آتا ہے تو اس دن کبوتر واپس نہیں آتے، یا آتے ہیں تو ان کی جو واپسی ہے وہ غلط طرح سے، ان کی اچھا، صحیح طرح سے اس نہیں ہوتی۔ میں دیکھیں آپ کی بات کا میں بالکل مختصر جواب دوں گا۔ جو کبوتر زیادہ زور لگاتے ہیں نا، وہ کچی پھرتوں میں لگاتے ہیں۔ جی کچی پھرتے کسے کہتے ہیں؟ دن کو 12 بجے کبوتروں کو پلا مار دیا، یا 1 بجے، یا اس طریقے سے،
اس میں کبوتر زیادہ ٹائم کرتا ہے. جب جی آپ کا کبوتر پراپر اپنی لائن میں آ جاتا ہے، پھر جب صبح کی پھیرت ہوتی ہے نا، اس میں اگر آپ کا کبوتر زور لگاتا ہے، پھر آپ کو ہر صورت اس کے لیے بادام استعمال کرنے آپ کے اس کبوتر کے لیے لازمی ہو جاتے ہیں. تو استاد محترم یہی چیز میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ شوقین حضرات کے لیے کہ جو ہمارے شوقین حضرات بھائی کبوتروں کو باداموں والی خوراک نہیں دیتے جی تو وہ کہتے ہیں کہ کبوتر نارمل دنوں میں اتنا اچھا رزالٹ دے رہا تھا، اب ہم اسے بادام دے رہے ہیں، بازی والے دن صرف بادام دیتے ہیں تو ان کا کبوتر جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس طرح کی پراگرس نہیں دیتا. دیکھیں میرے بھائی، جو کبوتر کا سٹمک ہوتا ہے نا، جی اس کو ایک مطلب روٹین وائز چلنا چاہیے نا. جی اگر میں ابھی آپ کو کہوں جی ابھی آپ 5 کلو دودھ پئیں اور ادھر پش اپ نکالیں، 100 پش اپ نکالیں، آپ تو نہیں نکال جی سکیں گے. جی ٹھیک ہے، یہی چیز میں اگر آپ کو پاؤ پاؤ دودھ ایک دن دوں یا میں خود لوں اور میں 5 پش اپ سے سٹارٹ کروں، میں جب 4-5 کلو دودھ پہ جاؤں گا، ویسے جا تو نہیں سکتا، میں مثال دے رہا جی ہوں، تو پھر آپ 100 سے زیادہ بھی پش اپ نکال سکتے ہیں. یہ پراپر چلنا پڑتا ایک ہے، روٹین ہوتی ہے، اس روٹین ہوتی ہے. روٹین کے ساتھ. آپ کا جو سٹمک ہے وہ اس کو کیسے ایکسپٹ کرتا ہے، یہ کیسے نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اور بہت سے فیکٹر ہیں. جی تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تجربے کے ساتھ بھی آتی ہے. بعض اوقات بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا توڑ بھی ہوتا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو ڈیگا ڈربولین کا بتایا ہے، یہ اڑانے کے لیے ہے، لیکن اس کی آگے جو ہے وہ سنبھال بھی ہے. وہ سنبھال کیسے کرنی ہے، یہ تو پھر آگے مطلب میں پھر انشاءاللہ آپ تعالی کو نیکسٹ ویڈیو میں لیے دوستوں اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.